بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وسلموا تسلیما لبیک اللہم ربنا وسعدیک اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ادب گاہیست زیر آسماں زرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید نیجا بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. ساقیے کوثر میرا جب میرے میخانہ بنا ساقیے کوثر میرا جب میرے میخانہ بنا چاند سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا. چاند سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا. حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا. حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا. دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا. دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا. اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک. اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک. یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا. یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا. اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک. یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا. چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے. چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے. عقل یہ ہے
چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا. عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا. آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے. آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے. دل کو اپنے الفت احمد کا کاشانہ بنا. دل کو پہلے الفت احمد کا کاشانہ بنا. ہاتھ ملتی رہ گئی رنگینی حسن مجاز. ہاتھ ملتی رہ گئی رنگینی حسن مجاز. دل میرا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا. دل میرا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا. میرے دل میں حب احمد کے ہیں گل بوٹے کھلے. میرے دل میں حب احمد کے ہیں گل بوٹے کھلے. اب اسے کعبہ سمجھ وائس کی بت خانہ بنا. اب اسے کعبہ سمجھ وائس کی بت خانہ بنا. میرے دل میں حب احمد کے ہیں گل بوٹے کھلے. حسن خورشید نہ مہتاب کے جمال میں ہے نہ حسن ماں نہ خورشید کے جمال میں ہے. نہ حسن ماں نہ خورشید کے جمال میں ہے. جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں. جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے. جواب سلب طلب کی رفاقت جنت. جواب سلب طلب کی رفاقت جنت. کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں ہے. کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں ہے. خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے. خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے. میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے. میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے. میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے. خدا کو بھی رہی منظور اس کی خوشنودی. خدا کو بھی رہی منظور اس کی خوشنودی. نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے. نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے. غلاف کعبہ کہاں گنبد رسول کہاں. غلاف کعبہ کہاں گنبد رسول کہاں. فراق میں ہے کہاں بات جو وصال میں ہے. فراق میں ہے کہاں بات جو وصال میں ہے. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرما دیں. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نذرانے درود شریف پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. اور جس نے مخالفت کی رسول کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور چلا ایسے راستے پر جو مومنین کا راستہ نہیں ہے, مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلا, ہم اسے پھیر دیں گے اسی طرف جدھر وہ پھر گیا, اور ہم اسے جہنم رسید کریں گے. اور کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ. اس میں ایک بہت
ضابطے کی تعلیم دی جا رہی ہے اس ارشاد میں. اور انجام اور نتیجہ بتایا جاتا ہے ان کا جو رسول کی مخالفت کرے. مگر بات دو کہی گئی. جہنم رسید ہونے کے لیے رسول کی مخالفت کافی. تو پھر اب یہ اتباع والی بات کہاں سے آ گئی؟ ایسا لگتا ہے کہ جب دونوں باتیں ہوں تو وہ نتیجہ. پہلی بات رسول کی مخالفت اور دوسری بات مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کے چلنا. یہ دو بات اس کے نتیجے میں یہ بات. تو کیا یہ دو چیزیں ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول کی مخالفت ہو اور مسلمانوں کے راستے پر بھی آپ چل سکتے ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کے چلیں اور رسول کی موافقت ہو؟ تو جب دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم تو دو کے ذکر کی ضرورت کیا؟ پہلے میں رسول کی مخالفت کو جہنم کا ذریعہ بتایا گیا اور یہ کافی ہے. مگر یہ سمجھا کیسے جائے کہ کون رسول کا مخالف؟ سبھی تو اپنے کو موافق بتاتے. کون ہے جو اپنے کو رسول کا مخالف کہے؟ تو سمجھنا مشکل کہ سبھی اپنے کو موافق کہتے ہیں. تو قرآن نے ہم کو سہارا دیا، دستگیری کی کہ مخالف کو سمجھنا ہے تو سمجھ لو کہ مومنین کے راستے سے ہٹ کے کون چل رہا. جو مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلے وہی مخالف. ارے بھائی میں آپ کو بتاؤں اس مزید توضیح کرنے سے پہلے آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ اپنے کو اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ سب اہل سنت ہے نا، سبھی اپنے کو سنی کہتے ہیں نا. تو کبھی غور کیا کہ آپ سنی کیسے یا اہل سنت کیسے؟ ایک صاحب نے تو عجیب بات کی کہ سنی وہ ہے جو سن کے ایمان لائے. ارے بھائی پہلے آدمی سنتا پھر مانتا، چاہے صحیح سنے چاہے غلط سنے. یہ عجیب ہے سنی جو سن کے مانتا. حالانکہ جب تک سنے گا نہیں جانے گا کیسے؟ جب تک جانے گا نہیں تو مانے گا کیسے؟ سمعنا واطعنا، سنا اور مان لیا. مگر یہ بہت ہی سرسری بات ہے. آپ اپنے کو جو اہل سنت کہتے ہیں اس کی وجہ کیا؟ دیکھو سنت کا لفظ بولا کہاں جاتا ہے پہلے وہ سمجھتے ہیں آپ، تب آپ کی سمجھ میں آئے گی بات. تھوڑی دیر میں آپ کا وقت لوں گا اور کچھ تھوڑی باتیں بتاؤں گا تاکہ وہ یاد رہے. سنت کا لفظ ایک تو وہاں بولا جاتا ہے کتاب و سنت، کتاب کے مقابلے میں سنت. تو کیا اہل سنت سے وہ سنت برا جو کتاب و سنت کے مقابلے؟ کہ اس سنت کے ہم ماننے والے اس لیے اہل سنت؟ اگر یہ بات ہے تو آپ تو کتاب کے بھی ماننے والے ہیں، اپنے کو اہل کتاب کیوں نہیں کہتے؟ ارے بھائی کتاب و سنت میں صرف سنت ہی کو تو نہیں مانتے، آپ کتاب کو بھی تو مانتے ہیں نا. تو آپ اپنے کو اہل کتاب کیوں نہیں کہتے؟ یہ اہل سنت کیسے؟ سنت کا لفظ ایک جگہ اور بولا جاتا
یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، بولا جاتا؟ تو کیا اس سنت کی وجہ سے آپ اب اہل سنت؟ کیا ہم سنت پڑھنے والے ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہیں، تو کیا فرض نہیں پڑھتے؟ کیا نفل نہیں پڑھتے؟ کیا واجب نہیں پڑھتے؟ تو اپنے کو اہل واجب کیوں نہیں کہتے؟ اہل نفل کہیے، اہل فرض کہیے، یہ اہل سنت کیوں؟ جب آپ سب کچھ کرتے ہیں تو اہل فرض کہیں، اہل واجب کہیں، اپنے کو اہل نفل کہیں، یہ اہل سنت کیوں؟ تو آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو بات یہ نہیں ہے، ہم جو اہل سنت میں جو سنت کا لفظ ہے وہ کتاب و سنت والا سنت نہیں، وہ فرض و واجب کے مقابلے میں جو سنت ہے وہ سنت نہیں. سنت راستے کو کہتے ہیں، چلے ہوئے راستے کو کہتے ہیں. ہم مومنین صالحین کے طریقے مسلوک پہ چلتے ہیں، اس لیے ہم ہیں اہل سنت. جس راستے پر مومنین صالحین چلے ہم اس پر چلتے ہیں، بنے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، راستہ بنانے کی کوشش نہیں کرتے، راستہ بنانے کی کوشش نہیں کرتے. شاہراہیں بن چکی ہیں، اب ہم اسی پر چلتے ہیں. صالحین اسی پر چلے، اقواس اسی پر چلے، اختاب اسی پر چلے. شریعت کی یہ 4 راستے ہیں، یہ حنفی شاہراہ ہے، یہ شافعی شاہراہ ہے، یہ مالکی شاہراہ ہے، یہ حنبلی شاہراہ ہے. یہ چاروں راستے پر چلنے والے صالحین تھے جو اختاب و اقواس ہوئے، اوتاد و ابدال ہوئے، چل کے منزل تک پہنچ گئے. ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ راستہ منزل تک پہنچانے والا ہے. اور جب طریقت کی راہ میں ہم چلے تو وہاں بھی شاہراہیں ملی. یہ قادری راستہ ہے، یہ چشتی راستہ ہے، یہ نقشبندی راستہ ہے، یہ سہروردی راستہ ہے. سارے چھوٹے چھوٹے راستے انہی راستوں میں آ کے ملے ہیں. تو جو بھی چلا اس میں وہ کامیاب ہو گیا. تو اب جب راستے بن چکے ہیں، اب ہمارا کام راستہ بنانا نہیں ہے، ہم اس سنت پہ چلنا ہے. اس لیے ہم ہیں اہل سنت، ہم ہیں اہل سنت. ایک بات یہ بتاؤ، اگر آج آپ کو بمبئی جانا ہو تو آپ یہی تو پوچھیں گے نا کہ بمبئی جانے کا راستہ کون ہے؟ دلی جانا ہو تو دلی کا راستہ پوچھیں گے یا آج ہی سے راستہ بنانا شروع کریں گے؟ آج ہی سے راستہ بنانا شروع کہ ہم بمبئی جائیں گے مگر کسی اور کے راستے پہ نہیں چلیں گے، ہم اپنا راستہ بنائیں گے. تو تو بمبئی نہیں پہنچے گا، راستہ بنانے ہی میں تیری زندگی ختم ہو جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ. بڑی مشکل کی بات ہے، بمبئی جانے کے لیے پوچھتا ہے کہ راستہ بنا کہ نہیں بنا، دلی جانے کے لیے پوچھتا ہے کہ کون سا راستہ ہے، اور خدا تک جانے کے لیے نہیں پوچھتا کہ کون سا راستہ بنا ہے. کون سا راستہ بنا ہے؟ وہ راستہ بنا ہوا ہے تو اسی پر چل. تو اسی بنے ہوئے راستے پر چلنا یہ سنت مومنین صالحین ہے اور ہم اس پہ چلتے ہیں. ہم ہیں اہل سنت، اور جو بزرگوں کے راستے پہ نہیں چلتا وہ ہیں اہل بدعت. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ. ایک دوسرا نقطہ میں آپ کے ذہن میں ڈالوں. ایک بات بتاؤ، اگر ہم اپنے کو اہل فرض کہیں یا اہل واجب کہیں تو ایک مشکل کیا؟ ایک بات بتاؤ، فرض کی عمر کیا؟ اب آئیے فرض کی عمر دیکھیں. کوئی چیز آپ پر فرض کب ہوگی؟ جب آپ بالغ ہو. نماز کب فرض ہے؟ جب آپ بالغ ہوں گے نا، جبھی تو فرض ہے. زکوٰۃ کب فرض ہے؟ جب عاقل بالغ صاحب نصاب ہوں گے. حج
جتنے اعمال ہیں. تو اب فرض کر لیجئے کہ کوئی 12 سال کے بعد یا 15 سال لے لیجئے عام طور سے عمر میں بالغ ہوا، تو 15 سال سے اب اس کا فرض شروع ہوا نا، اور 5 سال میں مر گیا تو اس کا فرض 5 ہی سال. مرنے کے بعد بھی فرض والا نہیں. تو اگر اپنا نام اہل فرض رکھو تو 15 سال کے پہلے کیا اور مرنے کے بعد کیا، نہ ادھر فرض نہ ادھر کوئی فرض. اگر اہل واجب رکھو تو نہ بالغ ہونے سے پہلے کچھ واجب، نہ مرنے کے بعد کچھ واجب. تو کیسی؟ تو کوئی 5 سال کا اہل فرض ہوگا، کوئی 25 سال کا اہل فرض ہوگا، کوئی 50 سال کا اہل فرض ہوگا. دیکھا فرض کی عمر دیکھ لیں. اب سنت کا معاملہ دیکھو، پیدا ہوئے تو سنت، اذان و اقامت سنت، ختنہ سنت، عقیقہ سنت، بچپنے کی ساری تربیت سنت، اچھا نام رکھنا سنت، اور پھر جب بالغ ہو گیا تو سارے فرائض کو سکھانا سنت. اور پھر فرض کا جب معاملہ چلا تو وہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہی رہا. جب مرا تو مرنے کے بعد نہلانا سنت، کفن پہلانا سنت، جنازے پہ لے کے جانا سنت، قبر میں اتارنا سنت، اور پھر قبر سے اٹھنا سنت، اور حشر میں جانا سنت، اور پھر اس کے بعد پل صراط سے گزرنا سنت، اور جنت میں جانا سنت، اور جنت میں رہنا سنت، اور ہمیشہ رہنا سنت، اور ہمیشہ رہنا سنت. ارے بھائی، کچھ لوگ سنت کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے فرض پر بڑا زور دیتے ہیں، بڑا زور دیتے ہیں. اور جو حاجی صاحبان وہ جا کے منظر دیکھتے ہیں نا، وہاں جب جماعت ہوتی ہے تو کتنے لوگ ہیں جو نہ سنت شروع میں پڑھتے ہیں نہ آخر میں پڑھتے ہیں. بیچارہ ہندوستانی یہی جا کے پڑھتا ہے، اول بھی پڑھتا ہے آخر پڑھتا ہے، مگر وہ لوگ ایسا بھاگتے ہیں جیسے کہ پکڑ کے لائے گئے تھے اور ابھی چھوڑ دیے گئے، اور سب سے پہلے نکلنے کی جدوجہد ہو رہی ہے. یعنی اتنی تیزی سے مسجد سے نکلتے ہیں کہ اتنی تیزی سے شاید جنت میں بھی نہ جائیں، اتنا تیزی کے ساتھ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھا آپ نے، اہمیت کو ختم کرتے ہیں، اور یہ ایک تصور ڈال رہے ہیں کہ اگر سنت کوئی ایسی ضروری چیز ہوتی جس کے پڑھے بغیر کام نہ چلتا تو خدا ہم پر فرض کر دیتا، اور جب خدا نے جو فرض کر دیا وہ کافی، اس پر کسی اضافے کی ضرورت نہیں. اور کہیں کہیں ایسی دیدہ دلیری لوگ کرتے ہیں. کسی زمانے میں نے ایک رسالہ دیکھا تھا، وہ بنگلور سے نکلتا تھا، اس کا نام الحق، ایک شمارہ نظر کے سامنے گزر گیا تھا. تو میں نے جب اس کو پڑھا تو نام تھا اس کا الحق، پڑھنے کے بعد پتا چلا یہ ہے الباطل. اس میں ایک عجیب بات، یعنی سرکار کی سنت سے کس قدر دور ہونا چاہتے ہیں. تو اس میں ایک عجیب بات بتائی کہ معراج کی رات اگر قرآن کریم کوئی پڑھے تو یہ بھی بدعت، کوئی نماز پڑھے تو یہ نماز بھی ناجائز. معراج کی رات نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا بھی ناجائز. ارے بھی خدا کی عبادت، کوئی وقت کی پابندی تو نہیں تھی، چند اوقات مکروہہ ہیں، وہ سب کو معلوم ہے. یہ کیسے بدعت ہو گئی، یہ کیسے ناجائز؟ تو میں نے بہت غور کیا تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ معاملہ کچھ اور ہے کہ جب تم معراج کی رات میں عبادت کرو گے اور کوئی پوچھے گا کہ ارے آج تو کیوں تلاوت کر رہا ہے، آج کیوں تو عبادت کر رہا ہے، تو تو یہی تو کہے گا آج بڑی مبارک رات ہے، آج اللہ کے رسول کی معراج ہوئی تھی، آج برکت والی رات ہے. تو اس عبادت سے رسول کی یاد آتی ہے، لہذا یہ عبادت ناجائز. رسول کی جو یاد آ رہی ہے یہ یاد نہیں آنا چاہیے. رسول کی یاد کو مٹانے کے لیے خدا کی عبادت کے خلاف بول رہا ہے، تلاوت قرآن کے خلاف بول رہا.
میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ نادان رسول کی یاد کیا مٹا سکے گا، کیا مٹا سکے گا، رسول کیسے نہیں یاد آئیں گے۔ اکثر میں پوچھ لیا کرتا ہوں مجمع والوں سے، یہ عشاء کی نماز آپ پڑھ کر کے آئے، مجھے بتائیے کتنی رکعتیں آپ نے پڑھی؟ سیدھے سیدھے آپ بتا دیں گے کہ 17 رکعتیں پڑھی۔ اب مجھے زیادہ تفصیل بتا دیجئے کہ کیا کیا آپ نے پڑھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ 4 ہم نے سنت پڑھی، پھر 4 فرض، اس کے بعد پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل، اس طرح کر کے 17 نمازیں ہوئیں۔ میں نے کہا اس میں فرض کتنا؟ کہا 4۔ میں نے کہا باقی 13، فرض تو 4۔ رسول کی یاد مٹانے کی کوشش کرنے والوں غور کرو، خدا والی تو 4 پڑھتے ہیں اور رسول والی 13 پڑھتے ہیں۔ جو خدا نے فرض کیا تھا اول بھی سنت، آخر میں بھی سنت، چاہے سنت نافلہ ہو، چاہے سنت واجبہ ہو، چاہے سنت غیر موقدہ ہو، چاہے سنت موقدہ ہو، بہرحال اول بھی سنت، آخر بھی سنت۔ اور فجر کی نماز پڑھا تو پہلے رسول والی پھر خدا والی، اور عصر پڑھا تو پہلے رسول والی پھر خدا والی، اور اب مغرب پڑھی تو اگر 3 خدا والی تو 4 رسول والی۔ آپ بتائیے سنت کو آپ چھوڑنا بھی چاہیں تو کیسے چھوڑیں گے؟ چھوڑنا بھی چاہیں، رسول کی یاد کو اگر ختم بھی کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ مگر کوئی بدبخت اگر یہ کہ نہیں ہم نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھتے سنت، تو ہم کہیں گے اچھا سنت نہیں پڑھو گے تو فرض پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ ارے فرض تو پڑھو گے نا۔ اب مفتی صاحب سے پوچھو کہ یہ جو آپ فرض پڑھتے ہیں اس فرض میں کتنا فرض ہے؟ اس فرض کے اندر کتنا فرض ہے؟ تو مفتی صاحب بتا دیں گے حنفی فقہ کی روشنی میں کہ 7 فرض ہیں۔ نماز میں فرض کل کتنا ہے؟ 7۔ پہلا فرض کیا ہے؟ تحریمہ، قیام، طرف میں سورہ فاتحہ نہیں، بس قرآن کی کوئی بھی آیت، فرض ادا ہو جائے گا۔ رکوع، سجدہ، آخری بیٹھک، بالقصد نکل جانا، خروج بسر ہی، بالقصد نکل جانا، یہ ہوا فرض۔ باقی جو کچھ ہے سب سنت، باقی جو کچھ ہے سب سنت۔ اب اگر اس فرض سے سنت نکال دو تو نماز کا نقشہ عجیب بنتا ہے۔ اگر سنت نکال دو تو سورہ فاتحہ نہ پڑھنا سنت، فوراً کوئی بھی 3 آیت پڑھ کر کے رکوع میں جاؤ، مگر ٹھہرنا نہیں، ٹھہرنا سنت۔ کوئی تسبیح پڑھی تو سنت، کہیں بھی تعدیل ارکان کیا تو سنت، سجدے میں جاؤ فوراً اٹھاؤ، ذرا بھی نہ ٹھہرنا، ٹھہرے تو سنت، پھر فوراً جاؤ، پھر اٹھو، بیٹھتے جاؤ اٹھتے جاؤ، کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ۔ 13 فرض ادا ہو رہا ہے، دیکھنے والا سمجھ رہا ورزش کر رہے ہیں۔ سنت چھوڑا تو سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی توفیق چھین لی گئی، سنت چھوڑا تو سبحان ربی العظیم کی برکات سے محروم کر دیا گیا، سنت چھوڑا تو سورہ فاتحہ کی سعادتوں سے محروم کر دیا گیا، سنت چھوڑا مگر کوئی ضد ہی پکڑ لے کہ صاحب کچھ بھی تم کہو، چاہے ورزش کہو چاہے کثرت کہو، مگر ہم تو فرض والی نماز پڑھیں گے، صرف وہی کھٹاکھٹ والی نماز پڑھیں گے۔ تو پھر ہم یہ کہیں گے جناب والا ایک بات سمجھا دو، ٹھیک ہے قیام تو فرض ہے وہ تو کرو گے نا، رکوع فرض ہے وہ کرو گے، سجدہ فرض ہے وہ تو کرو گے، مگر ایک بات بتاؤ یہ قیام خدا نے کیا تھا یا رسول نے؟ یہ رکوع خدا نے کیا تھا یا رسول نے؟ یہ سجدہ خدا نے کیا تھا یا رسول نے؟ یہ قرات خدا کی ہے یا رسول کی ہے؟ یہ قبلہ خدا کا ہے یا رسول کا ہے؟ تو یہ قیام بھی سنت، یہ رکوع بھی سنت، یہ سجدہ بھی سنت، یہ آخری بیٹھک بھی سنت، یہ قرات بھی سنت، یہ جہت قبلہ بھی سنت۔ ارے یہ اللہ کا حکم اسی لیے نازل ہوا، اے محبوب
تیری سنتوں کو میں اپنا فرض بنا دوں گا تاکہ تیری یاد مٹائی نہ جا سکے، تیری یاد مٹائی نہ جا سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ تم اسلامی عبادات پر غور کرو، وہاں تو سنت کے سوا کچھ نہیں۔ سنو، میں صاف لفظ میں کہوں، ہم پر صرف رسول کی سنت ہی لازم ہے۔ ہماری دلیل صرف رسول کی ذات، وہ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے، وہ جو کرنے کو کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ ہماری دلیل وہی۔ کیا مطلب؟ نہیں سمجھے بھی اہمیت کو۔ قرآن کا کوئی ارشاد ہو ہمارے سامنے، قرآن کریم کا کوئی ارشاد ہو ہمارے سامنے کہ یہ مت کرو، مثال کے طور پر ایسا مت کرو، اور رسول کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں سامنے، میں آج کی بات نہیں کرتا ہوں، اور رسول کی زبان سے میں خود سنوں کہ رسول کہے یہ کرو، قرآن یہ کہے یہ مت کرو، رسول کہے کہ یہ کرو، تو ہم رسول کی مانیں گے، قرآن کی نہیں مانیں گے۔ ہم رسول کی مانیں گے، قرآن کی نہیں مانیں گے۔ اس قرآن کو بھی تو ہم نے اسی رسول کی وجہ سے مانا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ ایک بات سوچو، غور کرو، ایک ہی زبان ہے، اس میں دو طرح کا کلام نکل رہا ہے۔ ایک کو رسول کہتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے، ایک کو کہتے ہیں یہ میرا کلام ہے۔ تو جو اپنا کلام کہہ کے پیش کیا ہم نے اسے حدیث کہہ دیا، جو خدا کا کلام کہہ کے پیش کیا ہم نے اسے قرآن کہہ دیا۔ تو رسول ہی کے کہنے سے ہم اسے حدیث کہتے ہیں، انہی کے کہنے سے ہم اسے قرآن کہتے ہیں۔ تو وہ جو کہہ دیں گے ہماری دلیل وہی ہے، ہم پر واجب وہ ہے، رسول کا ماننا فرض ہے۔ رسول جس کو منوائیں گے اسے ہم مانیں گے، رسول جس کو منوائیں گے، جس طرح سے منوائیں گے ہم مانیں گے۔ آپ عبادات اسلامیہ کا جائزہ لیں، دیکھیے حج کا فرض ہے کہ نہیں، روزہ فرض ہے کہ نہیں، ہے فرض۔ اچھا اب مجھے یہ بتاؤ، خدا نے کب سحری کھائی، خدا نے کب افطار کیا، خدا دن بھر بھوکا کب رہا؟ تو آپ کہیں گے افطار بھی سنت، سحری بھی سنت، بھوکا رہنا بھی سنت، اور ہم اس کو فرض مان کر کرنے والے اہل سنت، ہم ہیں اہل سنت۔ ذرا صاحب خیال کرتے چلے جا، تو رسول ہی کا عمل ہے جس کو خدا نے ہم پہ فرض کر دیا، مستحب کر دیا، ضروری کر دیا۔ اب حج کے موقع پر آپ جائیں تو حج کے لیے کیا ہم خدا کا فرض ادا کرنے جا رہے ہیں، خدا کا فرض ادا کرنے جا رہے ہو۔ خیر چلے جناب، فرض کے نام پر ہمیں بلایا گیا، ابھی ہم یلملم کے محاذات میں پہنچے، حکم ہوا ٹھہرو، اب حالت احرام میں آ جاؤ، سلے ہوئے کپڑے کو اتارو، لنگی پہنو، چادر لپیٹو۔ یہ کیا معاملہ ہے، کیا حرم آیا کہ نہیں آیا؟ پہن لو، خدا کی بارگاہ جلال اب قریب ہے۔ وہاں کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے، کون سا عمل لے کے جاؤ گے، کون سا کردار لے کے جاؤ گے، کیا یہ منہ دکھانے کے لائق ہے؟ تو پہلے ہی سے رسول کی سنت لپیٹ لے، رسول کی سنت لپیٹ لے کہ رحمت کی نظر چہرے پہ نہ پڑے، لباس پہ پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ اور اس حال میں
اس حال میں ہمیں وہاں پہنچایا گیا اور پہنچانے کے بعد پھر ہم سے کہا گیا لوگ یہ کعبے کا چکر لگاؤ، یہ دیکھو یہاں حجر اسود کو بوسا دو، یہ صفا مروا کی صحیح کرو، یہ عرفات میں دن گزارو، مزدلفہ میں رات گزارو، مینا میں رمیے جمار کو. ہم سوچ میں پڑ گئے کہ خدا نے کب کعبے کا چکر لگایا، خدا نے کب آب زمزم پیا، خدا نے کب حجر اسود کو بوسا دیا، خدا نے کب مقام ابراہیم کو مصلی بنایا، خدا نے کب صحیح کی. تو جواب ہی ملا ارے نادان، خدا نے اپنا فرض کہہ کے بلایا ہے. یہ سب جو کچھ کیا ہے یہ محبوب نے کیا ہے، یہ محبوب کی سنت ہے. تو خدا اپنے فرض کے نام سے ساری دنیا والوں کو بلا کر کے کہتا آؤ میرے گھر میں میرے نبی کی یاد مناؤ، میرے نبی کا ذکر کرو، میرے نبی کی سنت پر چلو. تو وہاں پر بھی جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی سنت، اس لیے ہم ہیں اہل سنت، ہم ہیں اہل سنت. اور ایک بات بتائیں، ہم تو نبی کی ایسی سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم کیا جانے کہ نماز کا کیا وقت ہے کیا وقت نہیں ہے. انہوں نے جب کہہ دیا اس وقت پڑھو تو پڑھ لیا، کہا اس وقت نہ پڑھو نہیں پڑھا. انتہا کی بات وقت عرفات میں مغرب کا آ گیا، عرفات میں مغرب کا وقت آ گیا، نبی نے نہیں پڑھا تو ہم نے بھی نہیں پڑھا، نبی نے نہیں پڑھا تو ہم نے بھی نہیں پڑھا. اور اس کے بعد پڑھا تو کہاں پڑھا، کہاں مزدلفہ میں پڑھا، مزدلفہ میں پڑھا. ارے تو وقت تو نکل گیا تھا، کہاں نبی نے بھی جب پڑھا تھا اس وقت بھی وقت نکل گیا تھا، اس وقت بھی وقت نکل گیا تھا. ہم نے پوچھا لوگوں نے ارے تو نے قضا پڑھی کہ ادا پڑھی، کہا میں نے ادا پڑھی، میں نے ادا پڑھی، وقت میں پڑھا نہیں. جب وقت نکل گیا قضا کا وقت جو ہے اس میں ادا پڑھی. یہ معاملہ کیا؟ کہا یہی تو محبوب کی ادا ہے، یہی تو محبوب کی ادا ہے. جہاں نماز چھوڑ گئے، نماز چھوڑنا عبادت، اور جہاں پڑھ گئے وہاں پڑھنا عبادت، وہاں پڑھنا عبادت. اور ہم تو صرف سنت دیکھتے اس لیے کہ ہم ہیں اہل سنت، ہم ہیں اہل سنت. ذرا سا آپ دیکھیں، کسی چیز کو بھی آپ دیکھیں سنت اس کے اندر داخل، تو ہم صرف سنت کے ماننے والے. حالانکہ لوگ سنت کے مقابلے میں بدعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں بے سمجھے بوجھے. اور ایک حدیث سب کو یاد، ایک حدیث سب کو یاد، کل بدعت ضلالہ، ہر سائز کے آدمی کو یاد، کسی سائز کا، چاہے وہ ہجے بھی نہ لگا سکے بدعت لکھا کیسے جائے، مگر اتنا سب کو یاد کرا دیا کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ. ہر بدعت گمراہی ہے. تو سنت کا جب ذکر ہوتا تو فوراً بدعت کا لفظ استعمال ہوتا. ویسے ہمارے علماء بڑا اچھا جواب اس کا دیتے ہیں اور بڑی تقسیمیں کرتے ہیں کہ بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس میں بہت ہی زیادہ زور اختیار فرماتے ہیں. اور تقسیم ایک سیدھی سادی کرتے ہیں کہ اچھی بدعت ہوتی ہے، ایک بری بدعت ہوتی ہے. اور اس میں بری بدعت کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ لوگ علماء یہی کہتے رہتے ہیں، وہ اس پر ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، یہ اپنا جواب ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. میں ہٹ کر کے ایک بات کہوں گا، علماء کی وہ ساری کوششیں قابل تحسین ہیں، مگر میں اس حدیث کا جو مطلب سمجھ سکا ہوں وہ بیان کروں گا. میں بدعت کی کوئی تقسیم نہیں کرتا، بالکل اچھی بری کا تقسیم ہی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں ہر بدعت گمراہی، تقسیم ہی نہیں. ہر بدعت تقسیم کی ضرورت ہی نہیں. حسنہ اور سیئہ، اچھی اور بری بدعت کی تقسیم کی ضرورت نہیں ہے. رسول کے کلام موجز نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس کلام سے اعتراض ہے اسی کلام میں جواب ہے. کل بدعت ضلالہ، بالکل صحیح ہے، کوئی تقسیم نہیں، ہر بدعت گمراہی. مگر مجھے بتانا پڑے گا ایک بات، گمراہ کیسے لوگ ہوتے ہیں. گمراہی کی بات ہے نا، یہاں گمراہی کی بات ہو رہی ہے.
تو گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ کیا عمل کے خرابی سے کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ کیا عمل کی خرابی سے کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ بہت سنبھل کے چلیے گا، اور بڑے نقطے کی بات یاد رہی تو آپ مناظرہ کر سکتے ہیں۔ عمل کی خرابی سے آدمی گمراہ نہیں ہوتا، فاسق ہوتا، گنہگار ہوتا۔ عمل کی خرابی سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے۔ گمراہ عقیدے کی خرابی سے ہوتا، گمراہ ہوتا ہے عقیدے کی خرابی سے۔ تو ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہاں اسی بدعت کا ذکر ہے جو گمراہ کرتی ہے۔ جو گمراہ کرتی ہے وہ عمل کی بدعت نہیں ہے، وہ عقیدے کی بدعت ہے، وہ عقیدے کی بدعت ہے۔ عقیدہ، ہر نیا عقیدہ گمراہی، ہر نیا عقیدہ گمراہی، ہر نیا عمل گمراہی نہیں، ہر نیا عمل گمراہی نہیں ہے، ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے۔ تو عقیدے کی خرابی سے آدمی گمراہ ہوتا ہے، اور عمل کی خرابی سے آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ شیطان نے تو صرف عمل کی خرابی کی تھی اور اسی سے گمراہ ہو گیا۔ کہا گیا تھا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو، آدم کا سجدہ کرو۔ فسجدوا، فرشتے جھک گئے، الا ابلیس، وہی نہیں جھکا، ہو گیا گمراہ۔ غلط ہے اگر آپ نے یہ سوچا۔ خدا کے حکم کو نہیں مانا، مردود ہو گیا۔ خدا کے حکم کو نہیں مانا، گمراہ ہو گیا۔ تو حکم کے نہ ماننے سے اگر کوئی گمراہ ہو تو مجھے بتاؤ، سارے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب جو قائم نہیں کرتے کیا سب شیطان ہو گئے؟ کیا سب گمراہ ہو گئے؟ کیا سب مردود ہو گئے؟ وآتوا الزکات، اب جو زکات نہیں دیتے جہنم رسید ہو گئے؟ کیا گمراہ ہو گئے وہ؟ تو عمل کی خرابی سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، اور شیطان بھی خدا کے حکم کو نہیں مانا، اس کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوا، اس کی وجہ سے وہ مردود نہیں ہوا، اس کی وجہ سے اسے رحمت الہی سے مایوس نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے پوچھا گیا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو آدم کا سجدہ کر تو تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کس بات نے رکاوٹ ڈالی؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ عمل نہیں ہے، عقیدہ ہے، یہ عمل نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تو وہ گمراہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، اپنے عقیدے کی وجہ سے گمراہ، اس نے بہتر سمجھا۔ یہاں ایک نقطہ اور بتا دوں کہ شیطان نے جب کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو اس کے پیچھے ایک اعتراف ہے کہ اگر یہ مجھ سے بہتر ہوتے تو میں ضرور جھکتا، یہ مجھ سے بہتر ہوتے تو میں ضرور جھکتا۔ گویا قابل احترام کے احترام کا وہ بھی قائل، جو قابل تعظیم ہے ان کی تعظیم کرنا چاہیے، یہ وہ بھی قائل۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس نے حضرت آدم کو قابل تعظیم نہیں سمجھا، اس لیے نہیں جھکا۔
مگر جو قابل تعظیم ہے اس کی تعظیم کرنی چاہیے. یہ تو شیطان کا بھی عقیدہ ہے. وہ بڑے حیران میں ہوتا ہوں ان کو دیکھ کر جو رسول کو قابل تعظیم کہتے ہیں اور تعظیم نہیں کرتے. اللہم صل علی سیدنا محمد کما بہت صلی اللہ. شیطان بھی حیران ہوگا کہ کتنا بے وقوف ہے کہ قابل تعظیم بھی کہتا ہے اور تعظیم کرنے سے انکار بھی کرتا ہے. دیکھا بہرحال عقیدہ. آپ سوچتے ہوں گے کہ شیطان نے اتنی محنت کی, ساری محنت حقارت ہو گئی. بڑی محنت کی, بڑے سجدے کیے. روایتیں ملتی ہیں 6 کروڑ برس تک عبادت کی. اب یہ لوگ جو پھر کے عبادت کرتے ہیں, اگر اس کی عبادت کے سامنے اپنی عبادت کو تولیں تو چھٹانگ بھی نہ اترے. سمجھا؟ اور پھر انہیں عبادتوں کے زور پر وہ بڑھا, پرواز کرتا رہا اور پھر جنت تک رسائی ہو گئی. عوام ملائکہ کو درس دینے لگا, وہاں تک بھی پہنچ گیا. دیکھا آپ نے؟ مگر جب فضل الہی کا سایہ ہٹا تو کہاں وہ پہنچ گیا تھا. خدا کا فضل جہاں تک اس پر سایہ رکھے ہوئے تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. مگر ایک بات سوچو, اتنے گروہ میں ایک ہی کیوں بھٹکا؟ بھٹکا ایک ہی گروہ, اتنا انتہا. جس کو پڑھایا تھا وہ بھی جھک گئے. ارے کچھ شاگردوں ہی سے سیکھ لیتا, یہ نہیں جھکا. آپ دیکھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سارا کمال جو تھا اس میں اس کے کسب و اختیار کا دخل تھا. میں خاص نقطے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں. کمال 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک فطری اور وہبی ہوتا. خدا کسی بچے کو عالم بنا دے. کوئی بچہ ابھی پیدا ہوا تو حافظ قرآن ہو کے ہوا, کوئی بچہ پیدا ہوا تو ولایت و غوثیت لے کے پیدا ہوا. تو اس کمال کے حاصل ہونے میں اس بچے کا کوئی ہاتھ نہیں, خدا کے فضل ہی کا سارا. اور یہاں خدا کے فضل کے ساتھ ساتھ اپنے کسب کا بھی دخل. تو وہبی اور فطری جو کمال ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا, اور جو محنت کر کے اوپر جاتے ہیں ان کو ہر وقت ڈرنا چاہیے. یہ جو کسب کر کے محنت کر کے چکی چلا کے اوپر جاتے ہیں وہ ہر وقت خطرے میں رہتے ہیں کہ کب فضل کا سایہ ہٹے اور ہم گرے. اور خدا جس کو اپنے فضل ہی پر پیدا کرے, فطری طور پر پیدا کرے, تو وہ اپنے درجے ہی پہ رہتا, اس سے گرتا نہیں ہے. تو کچھ ہوتی ہیں فطری خوبیاں, کچھ ہوتی ہیں کسبی خوبیاں. تو کسبی خوبیوں والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں. ولایت بھی 2 طریقے سے ملتی ہے, ایک فطری ولایت ہوتی ہے, ایک فطری ولایت ہوتی ہے, وہبی ولایت ہوتی ہے, اور ایک جو اپنی محنت و مشقت و ریاضت و مجاہدے سے حاصل ہوتی ہے. تو جو ریاضت و مجاہدے والی ولایت ہے وہ چھن بھی جاتی ہے, اسے کبھی کبھی ختم بھی کر دیا جاتا ہے جو محنت سے چاہتا. اور جو بغیر محنت جنہیں ولایت ملتی ہے وہ ولایت کبھی نہیں چھینی جاتی, وہ ولایت کبھی نہیں چھینی جاتی. غوث جیلانی کی ولایت فطری ہے,
خواجہ اجمیری کی ولایت فطری ہے، آقائے نقشبند کی ولایت فطری ہے، مولائے سہرورد کی ولایت فطری ہے، مخدوم سمنانی کی ولایت فطری ہے، تو یہ جو فطری طور پر ولی پیدا ہوئے ہیں یہ منصب سے ہٹائے نہیں جاتے، یہ تو منصب کو ساتھ لے کر آتے ہیں اور منصب کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، کبھی منصب سے ہٹائے نہیں جاتے۔ اور جو محنت سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو اس کو ڈر ہے کہ کبھی اس سے وہ چیز چھین لی جائے۔ تو بات یہ ہے فرشتے جو تھے وہ سب فطری کمال پر تھے اور یہ پہنچا تھا محنت کر کے، ابلیس جو پہنچا تھا یہ محنت کر کے پہنچا تھا، اور فرشتے اپنے مقام پر خدا کے فضل سے پہنچے تھے، وہ نہیں بہکے یہ بہک گیا، وہ نہیں بہکے یہ بہک گیا۔ تو علم و عمل کے بازو پر چلنے والوں کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے کہاں سے ہمیں لات مار دیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ اسی لیے دیکھو سرکار نے حسب و نسب، سبب اور نسب دونوں کی تعریف فرمائی ہے۔ کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، یعنی ہر رشتہ غلامی قیامت میں منقطع ہو جائے گا، میرا رشتہ غلامی یہ نہیں منقطع ہوگا۔ ہر نسب قیامت میں منقطع ہو جائے گا، میرا نسب قیامت میں منقطع نہیں ہوگا۔ یہ سرکار نے دونوں کو بنایا، مگر سبب اور نسب میں ایک فرق یہ ہے کہ نسب جو ہے کوئی رسول کے نسب کا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، اپنی ریاضت سے نہیں ہوتا، اپنے مجاہدے سے نہیں ہوتا، خدا جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے وہ نسبت دے دیتا ہے، تو یہ اس کو عطیہ خدا کا ملا ہے، اور کریم اپنا عطیہ لیتا نہیں، اور نسب کو ختم کرنے کا عقلاً کوئی شکل بھی نہیں کہ نہ کوئی رسول کے نسب سے ہو اور پھر نہ بھی ہو، یہ ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک ہی بات ہوگی تو نسب جو ہے اس میں صرف خدا کا فضل ہے، خدا کا عطیہ ہے، خدا کا کرم ہے۔ رہ گیا سبب رشتے غلامی والی بات، اس میں کچھ آپ کا بھی دخل ہے، آپ ایمان لائے، آپ نے مانا، آپ نے رسول کی غلامی کی، آپ رسول کی پیروی کرنے لگے، تو اس میں کچھ آپ کی محنت کا بھی دخل ہے۔ تو اب مگر قیامت کے دن اگر آپ نے اپنے رشتے غلامی کو دنیا میں بچا لیا تو قیامت میں یہ رشتے غلامی ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر اپنے رشتے غلامی کو دنیا میں آپ نے بچا لیا تو قیامت میں نہیں ختم ہے۔ تو رشتے غلامی کو آپ کو خود بچانا ہے اور نسب کو وہ خود بچائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ صلی اللہ صلاۃ والسلام علیہ۔ وہ عطا کی بات ہے، وہ فضل کی بات ہے، وہ کرم کی بات ہے، اور رشتے غلامی میں کچھ آپ کے اختیار کا دخل ہے۔ اگر آپ بچا کے چلے گئے تو وہاں بھی بچا رہے گا، اور یہی ختم کر دیا تو وہاں سوال ہی کیا رہ جاتا۔ اور نسب والا اپنا نسب ختم بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ تو عطا اور ہے، محنت اور ہے، فضل اور ہے، ریاضت اور ہے۔ تو وہ شیطان اپنے عمل سے گمراہ نہیں ہوا، عقیدے سے گمراہ ہوا۔ گمراہ آدمی عقیدے کی خرابی سے ہوتا ہے، عقیدے کی خرابی سے ہوتا ہے، عمل کی خرابی سے فاسق ہوگا، گنہگار ہوگا۔ تو اب کلو بدعت ضلالہ، یہاں گمراہی کی بات ہے، لہذا بدعت سے وہی مراد جو گمراہ کرے، جو گمراہ کرے، اور وہ عقیدے کی بدعت۔ اب یہ بالکل ترجمہ پر یہ کل بدعت ضلالہ، ہر عقیدہ، ہر نیا عقیدہ گمراہی، ہر نیا عقیدہ گمراہی، ہر نیا عمل گمراہی نہیں ہے۔ ہر نیا عمل اچھا بھی ہو سکتا، برا بھی ہو سکتا۔ اگر اچھا ہے تب تو اچھا ہے، برا ہے تو اس سے زیادہ تم گنہگار ہو گئے، زیادہ سے زیادہ فاسق ہو گئے، گمراہ نہیں ہو گئے۔ مگر نیا عقیدہ یہ تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا، نیا عقیدہ تو برا ہی ہوگا، لہذا ہر نیا عقیدہ جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اسی لیے جانتے ہو عقیدے کی بدعت اور ہے، عمل کی بدعت اور ہے۔ اگر عقیدہ پرانا ہو اور عمل نیا ہو، اس کے اظہار کا طریقہ نیا ہو، تو یہ عمل کی بدعت ہے، عقیدے کی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں
حضور کے زمانے میں ایصال ثواب ہوا، اپنا ثواب غیر کو بخشنا، مالی ثواب، یہ حضور کے زمانے میں۔ تو اپنے اعمال خیر کو دوسرے کے نام کرنا یہ حضور کے زمانے میں تھا۔ تو ایصال ثواب والا جو عمل ہے، ایصال ثواب کی جو بات ہے، اس کا جو نظریہ یہ حضور کے زمانے میں تھا نا، آج بھی ہے، مگر شکل بدلی ہے۔ ایصال ثواب ہی آپ اس کا نام تیجا رکھتے ہے، ایصال ثواب ہی آپ اس کا نام دسواں رکھتے ہے، ایصال ثواب ہی آپ اس کا نام 40واں رکھتے ہے، ایصال ثواب ہی آپ اس کا نام برسی رکھتے۔ اور اپنی سہولت کے لحاظ سے تاریخ زمانے میں بھی تھی، اس وقت بھی دین کی بات بتائی جاتی تھی، مگر آج جو دین کی بات بتانے کا نقشہ وہ الگ ہے۔ اس طرح سے اسٹیج بنانا، مجمع کرنا، لائٹنگ کرنا، دین کی باتیں بتانا، گھر گھر جا کے دین کی باتیں بتانا، یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ نیا ہے۔ مدرسے قائم کرنا، اس میں دین کی باتیں بتانا، پہلے حضور کے زمانے میں اس طرح کے مدرسے نہیں تھے، کوئی صدر مدرس نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی شیخ الادب نہیں، کوئی شیخ الفقہ نہیں، کوئی شیخ المنطق نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی ناظم اعلیٰ، نہ کوئی صدر، نہ کوئی متولی، نہ کوئی سیکریٹری، ایسا کوئی نظام نہیں تھا۔ مگر یہ سب نظام جس کام کے لیے تھا وہ کام اس وقت ہو رہا تھا۔ یہ سب جو نظام دین کی خدمت کے لیے جس لیے ہو رہا ہے، یہ سب کام اس وقت ہو رہا تھا۔ تو عقیدہ، یہ عمل، یہ طریقہ نیا ہے، مگر عقیدہ نیا نہیں ہے، وہ چیز نئی نہیں ہے جس کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ مسجد بنائی، عالی شان، مینار، گنبد، اس کا نظام ایک بنایا، ایک مؤذن مقرر، ایک امام مقرر، یہ متولی صاحب ہیں، یہ سیکریٹری صاحب ہیں، یہ انتظامیہ ہے، دیکھ ریکھ کا یہ نظام رسول کے زمانے میں نہیں تھا، مگر مسجد کے تعلق سے یہ باتیں عقیدے کے شکل میں اس وقت بھی تھیں۔ تو عقیدہ نیا نہیں ہے، صرف عمل نیا ہے۔ تو عمل کے نئے ہونے سے کوئی چیز خراب نہیں ہوتی، خراب اس وقت ہوتی ہے جب عقیدہ نیا ہو۔ جب عقیدہ نیا ہو، اور عقیدہ بھی جب نیا ہوتا ہے تو وہ گمراہ بناتا ہے، اور عمل جب نیا ہوتا ہے تو وہ اگر اچھا ہے تو اچھا ہے، اگر برا ہے تو اس سے زیادہ لوگ گمراہ نہیں ہوتے بلکہ گنہگار ہوتے ہیں۔ تو کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور تم نے نیک اعمال کو بھی بدعت میں رکھ کر کے عقیدہ بدل دیا۔ یہ تمہارا عقیدہ ضرور گمراہی ہے، یہ تمہارا عقیدہ، اس لیے کہ تم ہمارے عمل پر اعتراض کر رہے ہو، ہم تمہارے عقیدے پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ تم نے اس آیت کا، اس حدیث کا مطلب ہی کچھ ایسا لے لیا جس سے پتا چلا کہ تو نے عمل ہی کو عقیدہ سمجھ لیا، عمل کی خرابی کو عقیدے کی خرابی سمجھ لیا۔ یہ خود ایک گمراہی ہے، یہ خود ایک گمراہی ہے۔ تو دوستو، ہم اہل سنت، اور ہمیں اسی کا حکم دیا گیا، یتبع غیر سبیل المؤمنین۔ اب یہاں پر ایک وضاحت اور کر دوں، بہت واضح انداز میں کہا گیا، آمنوا کما آمن الناس۔ کہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہیں فرمایا اصحابی کالنجوم بیہم یقتدیتم اہتدیتم۔ ایک چیز بتاؤ، رسول نے اپنی بھی سنت کا پابند کیا اور صحابہ کی بھی سنت کا پابند کیا، خلفائے راشدین کی بھی سنت کا پابند۔ تو رسول کی سنت میں کیا کمی تھی جو صحابہ کی سنت کا پابند کیا؟ کچھ کمی تھی؟ رسول کی سنت میں کچھ کمی تھی؟ جب کمی نہیں تھی تو صحابہ کی سنت کو پابند کرنے کی ضرورت کیا؟ اتنا کہنا کافی تھا کہ میرے راستے پر چلو بس، ما انا علیہ واصحابی کیوں لگا دیا؟
میرے راستے اور میرے صحابہ کے راستے یہ لگانے کی ضرورت، بس میرے راستے پہ چلو، بس کافی، کتاب سنت بس کافی. مگر نہیں، میرے صحابہ کے راستے پر چلو. تو میں بتاؤں شاید آپ چونک جائیں، کچھ باتیں رسول کی سنت میں آپ کو نہیں ملیں گی. کچھ باتیں رسول کی سنت میں آپ کو نہیں ملیں گی، اسی لیے صحابہ کی سنت کا پابند کیا گیا. آپ چونکے گا رسول کی سنت میں کیا نہیں ملے گا؟ رسول تم کو یہ قانون تو دیں گے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول کی تعظیم و توقیر کرو. تو قانون تو رسول دیں گے، خود اپنی تعظیم کر کے نہیں دکھائیں گے. قانون رسول دیں گے، خود تعظیم کا طریقہ نہیں دیں گے. تو قانون لینا ہو تو میری سنت دیکھو، طریقہ سیکھنا ہو تو صحابہ کی سنت دیکھو. رسول یہ تو قانون دیں گے کہ رسول کی محبت فرض. لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. جب تک مجھے سب سے زیادہ محبوب نہیں بنا لو گے مومن نہیں ہو سکتے. یہاں پر بتا دوں، ایک ہے رسول کی محبت اور ایک ہے رسول کی احبیت. ایک ہے رسول کو چاہنا اور ایک ہے سب سے زیادہ چاہنا. تو جو حدیث ہے وہاں احبیت کا ذکر ہے، محبت کا ذکر نہیں. احبیت محبت کا ذکر نہیں ہے. اسی لیے علماء وہاں ایمان سے ایمان کامل اور کیا کیا مراد بتاتے ہیں کہ تم مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول کو سب سے زیادہ نہ چاہو. مگر بتاؤ، ایک ہے رسول کی محبت اور ایک ہے رسول کی احبیت. تو رسول کی محبت کا نام ہے ایمان، رسول کو چاہنے کا نام ہے ایمان، اور سب سے زیادہ چاہنے کا نام ہے کمال ایمان. تو احبیت سے کمال ملتا ہے، محبت سے ایمان ملتا ہے. بغیر محبت سے ایمان کا تصور ہی نہیں. تو محبت اور احبیت کا قانون رسول دیں گے، محبت اور احبیت کے طریقے صحابہ سکھائیں گے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اسی لیے سرکار نے بڑا اچھا احسان فرمایا، بلکہ قرآن ہی نے یہ احسان فرمایا. یہ نہیں کہا اے لوگو آؤ مجھ سے ایمان لو. قرآن نے نہیں کہا تو کیا کہا؟ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے. یہ لوگ صحابہ کرام اس وقت وہی تھے. ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے. یہ تو ناس کا لفظ استعمال کیا نا تاکہ ہر دور کے صالحین جو ہیں اس کا مصداق ہو جائے. صحابہ کا نام ڈائریکٹ آ جاتا تو پھر آپ دوسرے پر کیوں نظر کرنے لگتے؟ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان. یہ کس سے کہا گیا تھا جانتے ہو؟ جو کہتے تھے آمنا باللہ وبالیوم الاخر، ہم اللہ کو بھی مان گئے، ہم قیامت کو بھی مان گئے. قرآن نقل بھی کرتا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. یہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، مگر یہ ایمان والے نہیں ہیں. پھر کیا کریں؟ یہ مومنین کو، خدا کو، مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور حقیقت کیا ہے؟ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں ایمان والوں کو اور دھوکہ دے رہے اپنے کو.
آپ نہیں جانتے کیسے؟ بڑی صاف وضاحت سے بات کروں کہ دھوکہ دینا چاہتے ایمان والے کو اور دھوکہ دے رہے اپنے کو. یہ ایمان والے نہیں ہیں. دعویٰ کیا کرے کہ ہم ایمان والے یہ نہیں ہیں. دیکھو دھوکہ دینے کے لیے فضا ہموار کی جاتی ہے نا. تو ایک صاحب نے فضا ہموار کی، ایسی اچھی فضا کہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے. پہلے تو کیا سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. کتنی اچھی بات. پہلے یہ آپ سے منوائیں گے تو آپ کہیں گے بڑی اخوت کی فضا بن رہی ہے، بھائی چارگی کا ماحول تیار ہو رہا. سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اتنا منوا لیا. اب آپ مان بھی گئے، خوشی سے مان گئے کی تو بڑی اچھی بات ہے. آج کل تو نعرہ ہی لگتا ہے سب بھائی بھائی ہیں. اور اس کے بعد ایک بات اور بھی منوا لی آپ سے کہ ہم آپ انسان. تو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ جنات تو آپ ہیں نہیں. پہلی بات تو منوا لی، اب یہ منوایا. اس کے بعد پھر آگے بڑھ کے بنا یہ جو اللہ کے نبی ہیں یہ بھی تو انسان، وہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا. جو ان کے انسان ہونے کو نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں. تو وہ باتیں تو پہلے ہی سے آپ مانے ہوئے تھے کہ آپ بھی انسان اور نبی بھی انسان. اور تیسری بات اس نے منوا دی آپ کو پہلے ہی سے، سب انسان آپس میں بھائی بھائی. اب اس کے بعد دو بات تو آپ پہلے ہی سے مانے ہوئے تھے. اب تیسری بات اس نے رکھ دی، نبی بھی انسان ہم بھی انسان اور سب انسان آپس میں بھائی بھائی. تو نبی ہمارے بھائی. حالانکہ اس میں بھی ایک بے عقلی کی ہے کہ جو سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں اس میں کوئی سب برابر ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں. انسان ہونے کے ناطے کوئی چھوٹا بڑا نہیں، سب کی انسانیت اتنی ایک ہی جیسی، اور سب پر انسانیت کا اطلاق جو ہے برابر. وہ چھوٹا بڑا کہہ دو گے تو پھر وہ نسبی بات آ جاتی. مگر ہم ان سب تمام باریکیوں کی طرف آپ کو نہیں لے جا رہے کہ کل متواتی کی کیا شرط ہوتی ہے، اس کا صدق اپنے سارے افراد پر برابر ہوتا ہے. تو یہ منطقی باتوں میں آپ کہاں جائیں گے؟ بس سیدھی سیدھی بات، سب انسان آپس میں بھائی بھائی، نبی بھی انسان ہم بھی انسان، تو سب انسان آپس میں بھائی بھائی. پہنچا دیا کہاں سے کہاں آپ کو؟ پہلے ہاتھ پکڑا تھا، بازو پکڑ لیا کہ نکل نہ سکو. مگر دیکھو یہ تم کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے، خود دھوکہ کھا گئے. بھئی ان کا قانون ہم نہیں مانتے، مگر وہ تو مانیں گے نا. جو قانون بناتا ہے اسے تو ماننا ہے. ہمارے لیے کیا ضروری کہ ہم مان لیں کہ ہر انسان آپس میں بھائی بھائی، مگر جس نے بنایا ہے اس کو تو ماننا ہے. تو اب اس سے کہو کہ تیرا بنایا ہوا قانون ہے اور قانون یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے بناتا کون ہے. وہ تو جس کے گردن پر آئے گا چلا دے گا. یہ نہیں کہ یہ قانون کس نے مجھے بنایا، جو بھی اس کی گرفت میں آئے گا وہ کھینچ لے گا. تو مانے گا نا کہ سب انسان آپس میں بھائی بھائی. تو اے مولوی صاحب تم بھی تو انسان ہو نا. کہاں ہم انسان ہیں، اور ابو جہل بھی انسان، نمرود بھی انسان، فرعون بھی انسان، شداد بھی انسان، اور سب انسان آپس میں بھائی بھائی. سب انسان آپس میں بھائی بھائی. تو جس قانون کو تو نے بنایا تھا اس لیے کہ تو اپنے کو نبی کا بھائی کہہ سکے، اسی قانون سے تو ابو جہل کا بھائی بن گیا، اسی قانون سے تو شداد و نمرود کا بھائی بن گیا، اسی قانون سے تو فرعون کا بھائی بن گیا. ایسا قانون کیوں بناتا ہے؟ ایسا قانون کیوں بناتا ہے جو تیری بھی رعایت نہ کرے؟ قانون کسی کی رعایت. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے، خود ہی دھوکہ کھا گئے. ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے، خود ہی دھوکہ کھا گئے. میں تو ایک بات کہہ رہا تھا
لہذا آپ زیادہ تفصیلات میں مجھ سے مت پوچھیں گے یہ کس نے لکھ دیا بھائی، کہاں کس کتاب میں لکھ دیا، بلا وجہ کی بات چھیڑ دی آپ نے، ایسی تو کسی کتاب میں نہیں چاہتا کہ کتاب کا نام لیا جائے، یہ بھی نہیں چاہتا، میں کتاب کا نام لینے کا عادی بھی نہیں، آپ جانتے ہیں نہ مصنف کا نام، یہ عجیب زمانہ ہے، کتاب لوگ چھاپنا تو ضروری سمجھتے ہیں اور جب چھاپ دیتے ہیں تو چھپانے لگتے ہیں، یعنی کتاب کا چھاپنا جرم نہیں ہے، پڑھ کے سنانا جرم ہے، کتاب چھاپنا جرم نہیں ہے، عجیب انصاف ہے، عجیب دور ہے، کوئی کتاب لکھے تو اس کو تو کچھ نہیں کہتے، کوئی پڑھ کے سنا دے سمجھا دے، بھائی کتاب کس لیے لکھی جاتی ہے، لوگوں کو سمجھائی جائے، لوگ پڑھے اسی لیے تو لکھی جاتی ہے، تو جب ان کی کتاب ہم سمجھاتے ہیں لوگوں کو پڑھاتے تو بگڑ جاتے ہیں، میری کتاب کھول دیا، میری کتاب دیکھ کے پڑھ دیا، ارے تجھے لکھا ہی کیوں؟ جب تجھے نہیں موقع تھا کہ یہ اس کا مضمون چھاپا جائے دکھایا جائے تو تھی لکھا کیوں؟ اور جب تو نے چھپا دیا ہے تو چھپائے گا کیسے؟ اور جب چھپانا تھا تو چھپایا کیوں تھا؟ جب چھپانا تھا تو چھپایا کیوں تھا؟ لہذا مجھے یہ مت پوچھیے کہ کس نے لکھا کیا لکھا، اور یہ جان کے آپ کیا کیجئے گا کہ یہ تقویت الایمان میں ہے، اسماعیل دہلوی جس سے آپ علم لینے جا رہے ہیں اس کے پاس علم ہے کہ نہیں؟ کسی بے علم سے علم ملے گا، کسی بے ہنر سے ہنر ملے گا، کسی بے فن سے فن ملے گا، کسی بے زر سے دولت ملے گی۔ قصہ سنا ہوگا آپ نے بار بار، کسی فقیر کے گھر میں ایک چور چلا گیا فقیر کے گھر میں، رات بھر تلاشی کر رہا، فقیر کی آنکھ کھل گئی، کہا بھائی یہاں مجھے دن میں کچھ نہیں ملتا، تجھے رات میں کیا ملے گا؟ جب وہاں کچھ ہے ہی نہیں تو ملے گا کیا؟ کچھ ہے ہی نہیں تو ملے گا کیا؟ ہوتا تو کچھ ملتا نا۔ ایک چور غوث پاک کے گھر میں چلا گیا تھا، وہاں ولایت بھری ہوئی تھی، لے کے چلا آیا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تسلیم۔ جب جو چیز تو ایسے ہی دوستو، جس طرح بے علم سے علم نہیں ملتا، بے ہنر سے ہنر نہیں ملتا، بے زر سے زر نہیں ملتا، بے دین سے دین نہیں مل سکتا۔ لہذا جو کچھ لو پہلے دیکھو اس کے پاس ہے بھی کہ نہیں، وہ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے۔ تو اب اگر آپ کو کتاب کی طرف بلایا جاتا جانتے ہو کیا ہوتا؟ کتاب تو ایک ہے، تمہارے دماغ سینکڑوں، تمہاری خواہشیں الگ الگ، تمہاری تمنائیں الگ الگ، اس ایک کتاب کے سامنے جب تم آؤ گے تو تم کیا سمجھو، وہ کیا سمجھے، وہ کیا سمجھے، وہی لطیفہ ہو جائے گا کہ آیت کریمہ پڑھیں گے، اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ ابھی صلاۃ کیا چیز ہے؟ لغت الٹو، تو صلاۃ کے معنی ہے طلب رحمت، دعا کرو۔ ہاں سمجھ گیا، اقیم الصلاۃ کا معنی دعا کر لیا کرو، بس مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے صاحب نکلے اقیم الصلاۃ، صلاۃ کے معنی لسان العرب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بانس میں تیل لگا کے سیدھا کرو، تو اقیم الصلاۃ بانس میں تیل لگا کے سیدھا کیا کرو۔ تو لاٹھی بنانے والا خوش ہو گیا کہ ہم پکے نمازی تو ہم ہیں۔ کسی نے کہا صاحب قاموس میں لکھا ہے صلاۃ کے معنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے گھومو، اقیم الصلاۃ ناچتے رہو۔ ارے آپ غور کرو، رسول نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھایا، تابعین نے سمجھایا، تبع تابعین نے سمجھایا، ائمہ مجتہدین نے سمجھایا، علماء نہ بایاں سمجھا رہے، بس کہتے ہیں وہ پیچھے چلے جاؤ، ان سے نظر ہٹنے نہ پائے، تیرا قدم رکنے نہ پائے، بس نظر جمائے رہو، قدم چلاتے رہو، نظر جمائے رہو، قدم چلاتے رہو۔ اب دوسرے صحابہ آئے، ہم نے ان کے پیچھے لگا دیا، اب تو اس کے پیچھے لگ جا، اس کے پیچھے لگ جا، نظر ہٹنے نہ پائے، قدم رکنے نہ پائے۔ اس نے کہا صاحب یہ تو خود نہیں جانتے، آپ مجھے ان کے پیچھے لگا رہے۔ کہا یہ تو نہیں جانتے مگر جاننے والے کے پیچھے جا رہے ہیں، جاننے والے کے پیچھے جا رہے ہیں، تو ان کے پیچھے لگ جا۔ اس کے بعد تیسرے کو دوسرے کے پیچھے لگایا، چوتھے کو تیسرے کے پیچھے لگایا، پانچویں کو چوتھے کے پیچھے لگایا، یہاں سے وہاں تک پوری لائن تیار، اور سب کو یہی سبق
نظر ہٹنے نہ پائے، قدم رکنے نہ پائے. چلے جاؤ. ایک پہنچا، اس کے بعد دوسرا پہنچا، اس کے بعد تیسرا پہنچا، کچھ پوچھے بغیر سب منزل تک پہنچ گئے. اور کہیں اگر ایسا حادثہ ہو گیا کسی بیچ میں ایک صاحب سر پھرے نکل گئے، ہم نہیں دیکھتے اگلے کو، ہم نہیں دیکھتے اگلے کو، نظر پھیر لیا، خود بھی گئے، ان کے پیچھے جو رہے وہ بھی چلے گئے، ان کے پیچھے جو رہے وہ بھی چلے گئے. اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جب کسی کے پیچھے چلو تو دیکھو کہ اس کی نظر اگلے پر ہے کہ نہیں، اس کی نظر اگلے پر ہے کہ نہیں، اس کی نظر غوث جیلانی پر ہے کہ نہیں، اس کی نظر خواجہ اجمیری پر ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو خود بھی نہیں جائے گا، پیچھے بھی نہیں لے جا سکے گا. آگے کو نظر ہٹنے نہ پائے، قدم رکنے نہ پائے. نظر جمانے کا نام ہے عقیدہ اور قدم چلانے کا نام ہے عمل. نہ عقیدہ خراب ہو نہ عمل خراب ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. آمنوا کما آمن الناس. ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے انہی کے پیچھے چلو. اب انہی سے اگر تم ہٹ کے چلے، یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی، جب تم اپنے کو پھیرو گے تو ہم بھی تمہیں پھیر دیں گے، ہم بھی تمہیں پھیر دیں گے. توفیق الہی کا سایہ تمہارے سروں سے اٹھ جائے گا. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم تمہیں جہنم رسید کر دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کتنی ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
عليه ويقال كي قربا بقصدي تشديد ثابت بقصدي علم وعمل وخلاق قصدي ایمان و امان قصدي مستوى ذات کے اعلی کے کرم اس نقطۂ نظر سے خدا نہ کرے دامن سے اے رحمت جوان کو اپنے کرم کو دے خدا جس میں تک میری جان رہے جس پہ سب پہ تیرے محبوب کے قربان رہے رہے دعا مولا نظر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے اللهم انا نعوذ بك القدير وتوفيق العزيز ولطفك العميم اللهم اغفر لنا والوباء بحمدك المقربين من الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والابدال والابدال اجمعين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على